السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آپ کی جو گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے برباد اور ویران زندگی میں قرآن کی سفارش کام آ گئی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب قریب کے تمام نظام آپ کی اور آپ کی نسلوں کو کے غیب سے حفاظت، کفایت اور کفالت فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کمرانی عطا فرمائے۔ آج کی مصروف ترین زندگی میں لوگ قرآن اور مسنون اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس پرفتن دور میں جس طرح آپ مخلوق خدا کو قرآنی و مسنون اعمال سے روشناس کروا رہے ہیں اور ان اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین دلا رہے، اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ عبقری اور آپ کے تعارف سے پہلے اس طرح قرآن اور اعمال کی پابندی نہیں تھی۔ رب سے دوری کی وجہ سے مختلف مسائل میں الجھی ہوئی تھی، جن میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد بہت سی آزمائشوں کا سامنا تھا، جس وجہ سے زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ اختلافات شدت اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد شوہر سے رابطہ ہوا تو جان میں جان آئی، مگر یہ خوشی بھی صرف چند لمحوں کے لیے ثابت ہوئی، کیونکہ شوہر نے بتایا کہ وہ جلدی مجھے طلاق کا نوٹس بھیج دے گا۔ اب آخری حل یہی ہے۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے انہیں منانے کی انتھک کوشش کی، مگر انہوں نے میری کوئی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ، کوئی سبب موجود نہ تھا، اور مجھے اس آزمائش سے باہر نکالتا میری تمام کوششیں، ترکیبیں ناکام ہو چکی تھیں، اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ایک دن آپ کی روحانی محفل سن رہی تھی۔ اس دن آپ نے قرآن کی سسکیوں والا اور کئی واقعات سنائے، جنہیں سن کر دل دہل گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور مصائب کی وجہ قرآن سے دوری ہی ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سخت نادم ہوئی۔ پھر اس کا حل بھی آپ نے ہی اس محفل میں بتایا کہ قرآن سے معافی مانگیں اور اس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کا عرض کریں۔ انشاءاللہ بگڑے کام بن جائیں گے۔ بس میں نے فیصلہ کیا کہ اب قرآن کو اور قرآن کے ذریعے اللہ کو راضی کروں گی، اور اسی سے میرے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اس سے پہلے کبھی کبھار کسی موقع پر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، مگر اس دن کے بعد میں نے باقاعدہ اور مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ دل ہی دل میں قرآن سے معافی مانگتی اور تلاوت کلام کے دوران بے ساختہ رونا شروع کر دیتی۔ ان دنوں میں نے بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ چند دنوں میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، اور یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ آخر میں رو رو کر قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے حق میں سفارش کا عرض کرتی کہ میرا اجڑا گھر بس جائے اور ویران زندگی آباد ہو جائے۔ اس دوران میں نے اپنے شوہر یا سسرال والوں سے کوئی رابطہ نہ کیا، کیونکہ وہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں نے بس قرآن کے ذریعے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی پر عمل کرتی رہی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سسرال والوں نے خود رابطہ کیا، پھر شوہر سے بھی رابطہ ہوا، پرانی باتوں اور اختلافات کو بھلا کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور یوں الحمدللہ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ اب سکون کی زندگی جی رہی ہوں۔ قارئین سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر آپ بھی اپنی اجڑتی زندگی میں بہار لانا چاہتے ہیں تو قرآن سے دوستی کر لیں، انشاءاللہ سدا سکھی رہیں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ